بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضان فردوس کے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات کریں گے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے. امام زین العابدین امام علی مقام امام حسین کے صاحبزادے تھے. ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ جاؤ فارس کو فتح کر کے آؤ. یہ فارس ایران کا پہلا نام تھا. 1935 کے اندر اس کا نام ایران رکھ دیا گیا تھا. پہلے اس کو فارس کہتے تھے. فارس کے جتنے بھی بادشاہ آئے ان کو کسرا کہا جاتا تھا. شاہ فارس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کر چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کو فتح دی. اسلام کی سربلندی ہوئی. وہاں شاہ فارس کی 3 بیٹیاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے. یہ بڑے گھرانے کی بیٹیاں تھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ان کا نکاح بھی ایک اعلیٰ گھرانے کے ساتھ کیا جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کیا جس سے حضرت سالم پیدا ہوئے. اور دوسری بیٹی کا نکاح جو شاہ فارس کی دوسری بیٹی تھی اس کا نکاح محمد بن ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ کیا جس سے حضرت قاسم پیدا ہوئے. اور تیسری بیٹی کا نکاح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا جس سے امام زین العابدین پیدا ہوئے تھے. امام زین العابدین کے والد کا نام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور والدہ کا نام ایک روایت کے مطابق غزالہ بھی ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ البدایہ والنہایہ والا لکھتا ہے کہ یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے میدان کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی. آپ کے دل کے اندر خوف خدا کمال کا تھا. آپ ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے تھے اور آپ کا ایک طریقہ کار تھا. آپ ہر دن 100 گھر کے اندر راشن پہنچایا کرتے تھے. جب آپ کا وصال ہوا 18 محرم الحرام کو جن کے گھروں کے اندر آپ راشن پہنچایا کرتے تھے ان کے گھر میں نہ پہنچا. وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کون سا آدمی تھا جو رات کے وقت آتا ہمارے گھر میں راشن رکھ کے چلا جاتا تھا لیکن اب وہ نہیں آ رہا. پتہ چلا کہ امام زین العابدین کا وصال ہو چکا ہے. لوگوں نے کہا لوگوں سنو. اعلان کیا ان لوگوں نے جن کے گھر میں راشن پہنچتا تھا کہ آج تک ہمارے گھر میں جو رزق راشن پہنچانے والی ذات تھی وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی. اور آپ کو جب کفن دیا گیا اور غسل کروایا گیا تو آپ کے کمر پہ نشانات تھے. یہ وہ نشانات تھے جن کے ذریعے آپ بوجھ اٹھایا کرتے تھے. بوجھ اٹھاتے اٹھاتے آپ کے کمر مبارک پر آپ کے نشانات بن گئے تھے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر بھی بڑی خشوع و خضوع رکھتے تھے. ایک مرتبہ البدایہ والنہایہ والا لکھتا ہے ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. آپ کے گھر میں اچانک آگ لگی. لوگ دوڑے دوڑے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. کہنے لگے آپ کے گھر میں آگ لگ چکی ہے لیکن آپ نماز میں مشغول تھے. آپ نے توجہ نہ فرمائی. نماز سے فارغ ہوئے. لوگوں سے پوچھا کس لیے آئے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے گھر کو آگ لگی تھی بتانے کے لیے آئے تھے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جو کمال کا جواب دیا فرمایا لوگوں تم دنیا کی آگ کی بات کرتے ہو میں تو آخرت کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا. گھرانہ بھی بڑا تھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے. ان کے فضائل ان کا مقام مجھ جیسا نکما آدمی بیان نہیں کر سکتا. بس صرف آپ کو بتانا تھا یہ کس کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کس کی بیٹی تھی اور کیسے نکاح ہوا امام علی مقام امام حسین کے ساتھ. اگر ویڈیو پسند آئی ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہمارے چینل کا خیال رکھیں.